بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جماعت پرین اہم کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں آج ہمارا باب نمبر 1 ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل ہم لوگ نیچے دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے عقائد۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ہم لوگ ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دل و جان سے اس چیز کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اختیارات کو اپنے پاس امانت سمجھ کر استعمال کریں، کیونکہ اصل قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے۔ جو بھی اس چیز سے انکار کرے گا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس عبادات۔ توحید و رسالت جو ہے وہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرے رکن کے بارے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہم لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش کرنا شروع کر دے گی۔ جب وہ گردش کرتی رہے گی تو اس صورت میں جو ہے وہ غریب طبقہ جو ہے ان کی مدد ہوگی، تو اس صورت میں معاشرہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ نماز تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ آخری جو رکن ہے، پانچواں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ حج صاحب استطاعت تمام لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ پوائنٹ 3 ہے ہمارے پاس اس میں قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ یعنی ہم لوگ جب بھی کسی بھی چیز کا کوئی فیصلہ کریں تو ہم لوگ اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم لوگ فیصلہ کرتے وقت قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں ان کو دیکھیں، کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کریں جو قرآن و سنت کے احکامات کے منافی ہو۔ فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اخوت، مساوات۔ اسلامی معاشرہ میں اخوت، مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات جو تھی وہ مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ میں اسی اخوت، بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کیا جاتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم کر سکیں۔ اخوت ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے ہی چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے اس میں عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کبھی بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرہ میں ہر کسی کو اس کا حق ملے
اور جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری برائیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جب تمام لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ معاشرے میں کسی قسم کی کوئی برائی جو ہے وہ جنم نہیں لے گی. عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے. عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی وہ فیصلہ کرنے میں ہر طرح سے آزاد ہو. امیر ہو یا کوئی غریب ہو، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے. اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہیں تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہیں. ایک جگہ پر جب ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی اور اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. عدل و انصاف کی اہمیت سے ہم لوگ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ کسی بھی معاشرہ میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے. یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.